السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میں نے ایک بیان میں سنا ہے کہ وہ صرف 70,000 نہیں ہوں گے، بلکہ ان 70,000 لوگوں میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ مزید 70,000 لوگ ہوں گے۔ تو کیا یہ ایسا ہی ہوگا یا صرف 70,000 لوگ ہی ہوں گے؟ ان 70,000 لوگوں کے اعمال سے بھی آگاہ کر دیں کہ کن اعمال کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ضمن میں 2 احادیث آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو صحیح بخاری سے کتاب الطب میں اور دیگر مقامات پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، تو یہ 5,705 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ 70,000 بغیر حساب، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بیان کر کے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے۔ کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے اپنے آپ کو کہا، اسی طرح کسی نے اپنی اولاد کے بارے میں کہا کہ جو اولاد ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بہر صورت یہ اختلاف ابھی ان کا جاری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ ہم الذین لا یسترقون، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، دم نہیں کرواتے ہوں گے، ولا یتطیرون، اور فال نہیں دیکھتے، کیا مطلب بدشگونی نہیں لیتے، ولا یکتوون، اور داغ کر علاج نہیں کرتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو گویا یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، یعنی ان کا توکل اتنا مضبوط ہے کہ وہ دم کرواتے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک ہے دم کروانا، میں آپ کو کہتا ہوں آپ مجھے دم کر دیں تو آپ مجھے دم کر دیں۔ ایک ہے کہ میں بیمار ہوں اور آپ خود ہی آ کر مجھے دم کر دیں، یہ صورت ان میں نہیں ہے۔ گویا ایسا آدمی بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اس کی واضح دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جب بیمار ہوئے ہیں، جبریل امین آئے اور کہنے لگے کیا وتشتکی، آپ لگتا ہے بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بیمار ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو دم کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے خود نہیں کہا کہ مجھے دم کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے خود ہی دم کر دیا۔ تو گویا اگر خود کوئی دم کر دے تو ٹھیک، لیکن خود نہیں کسی کو کہتے کہ مجھے دم کر دو، اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، فال نہیں لیتے۔ اس کا عام ہمارے ہاں مطلب کیا ہے؟ میں گھر سے نکلوں نوکری کے لیے اور باہر جو ہے دیکھوں کالی بلی گزر رہی ہے اور میں واپس گھر میں آ جاؤں کہ نہیں بھئی کالی بلی گزر رہی ہے لہذا میرا آج نوکری پر جانا صحیح نہیں، آج سفر پہ جانا صحیح نہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں یہ تو ویسے بھی حرام ہے اور ناجائز ہیں، یہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ تو بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگ ایسی چیز سے بھی بری ہوں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ولا یکتوون، داغ کر علاج نہیں کرتے۔ ہاں جی، داغ کر جو علاج ہے، علاج معالجہ، اگرچہ یہ شریعت میں جائز ہے۔ اس کی جدید صورت کیا ہے؟ تھراپی والا جو کام کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ زخم کے اوپر گرم کر کے، آج کل وہ کپ ملتے ہیں شیشے کے کپ، ان کے ساتھ گرم کر کے وہ وہاں داغتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ سارے زخم جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہیجامہ جو ہے کپنگ، اس کے ساتھ ہی وہ علاج بھی کیا جاتا ہے۔ گویا داغ کر، جسم کو آگ کے ساتھ داغ کر اس کا علاج کرنا، اس کی کوئی بھی جدید صورت آ جائے ساری صورتیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے بچنا زیادہ اولا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اگرچہ ہے جائز یہ، اس طرح حجامہ لگوانے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تو ہے، لیکن اس کی حجام کی کمائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، لیکن آپ نے خود دی ہے اس کو۔
تو گویا جائز ہے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کام بھی نہیں کرتے، گویا توکل کی اعلیٰ مثال ہے یہ۔ اور ویسے بھی آگ کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، جس طرح روایت لا تعذبوا بعذاب اللہ، جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں تم اس چیز کے ساتھ عذاب مت دو۔ تو گویا آگ کا استعمال عذاب کے حوالے سے یا ویسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، لہذا ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اگرچہ جائز ہے یہ، اگر کوئی کرے تو حرج نہیں ہے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہوں، یعنی خالصتاً ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو، ظاہری اسباب پر کچھ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنے والے ہوں۔ یہ ہے جی 4 صفات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بیان کی ہے۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ ایک دوسری روایت بھی پیش کروں گا۔ دوسری روایت جامع الترمذی ابواب صفت القیامہ حدیث نمبر 2437 ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، مع کل 1,070,000، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوں گے، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي، اور مزید میرے رب کی 3 لپیں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے جب جامع ترمذی کی یہ روایت دیکھی تو کہ ہر آدمی کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے، تو میں نے سوچا کہ اس کو میں کیلکولیٹ کرتا ہوں، لیکن جب آگے یہ الفاظ پڑھے کہ وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي، کیلکولیٹر جواب دے گیا، موبائل کا بھی اور ذہن کا بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لپ، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہی بڑا ہے، اس کی لپیں کتنی بھری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہتھیلی جو ہے، دونوں ہتھیلیاں آگے کرے تو وہ کتنے بڑے ہاتھ ہوں گے، اور اس میں نہ جانے کتنے لوگ آ جائیں گے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو کوئی آپ نے سوال میں تو صرف اتنا کہا، جبکہ حدیث میں مزید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 لپیں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ان عظیم لوگوں میں ہمارا شمار بھی کر لے، جتنے اہل اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ یہ لوگ قرآن و سنت کے داعی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سننے والے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک، اور ضرور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس طرح کی حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت بھی ہے اور صفت غضب بھی ہے، لیکن صفت رحمت کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم رحم کے امیدوار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔